بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، اللهم تاب بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بانیان کے مرحومین کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، بانیان کے گھروں میں رحمت نازل فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائیں تشریف لا رہے ہیں کریم اللہ بحق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سب کی حاجات کو پورا فرما، جو مومنین مومنات بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک برادر عزیز یو کے میں بیمار ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، سیریس حالت میں، کریم اللہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مومنہ بیمار ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے احباب جن کے بیمار ہیں، مومنین جنہوں نے التماس کی، مولا سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جتنے مومنین بھی اولاد ہیں بی بی پاک کے صدقے میں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں کریم اللہ سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ پروردگارہ بالخصوص جو جوان بے روزگار ہیں، کاروبار نہیں، نوکری نہیں، باعزت روزگار عطا فرما، کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ کریم مالک پوری دنیا میں بالعموم پاکستان میں بالخصوص سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے جو غلام ہیں، جو محب ہیں، جو شیعہ ہیں، مالک ان کی مال جان کی حفاظت فرما، بالاخص پارہ چنار کے مظلوم مومنین کی نصرت حفاظت فرما، ان کے قاتلوں کو میرا اللہ نیست و نابود فرما، عذاب قیامت سے پہلے اسی عذاب دنیا میں معذب فرما، ان ظالموں کو قیامت کی ذلت و رسوائی سے پہلے اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما، پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، ان سے ہونی یہودیوں کو نیست و نابود فرما، کریم اللہ علماء اللہ مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، مقدس مقامات ائمہ اہل بیت کے مزارات مالک ان کی خود حفاظت فرما، ان کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والوں کو تباہ و برباد فرما، میرا اللہ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے حامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فإنک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآل الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے
امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین. عینی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم إلى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام ان لفاطمة 9 اسماء عند اللہ عز وجل صلوات. مومنین کرام، امام صادق علیہ السلام کی ایک بڑی معتبر حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. شیخ المحدثین شیخ صدوق نے بھی اور باقی علماء نے بھی، شیخ توسی نے بھی اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے. اس حدیث میں امام علیہ السلام نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ایک ایسی فضیلت بیان کی ہے جو فضیلت نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی اور نہ کسی وصی نبی کو حاصل ہوئی. ہمارے ائمہ میں سے بھی وہ فضیلت اور کسی امام کے لیے بھی نہیں ہے جو فضیلت رب نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کو عطا فرمائی. وہ فضیلت کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ. فرمایا اللہ نے ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام رکھے. کتنے؟ 9 نام رکھے. شاید 9 کا عدد جو ہے وہ بی بی پاک کا عدد ہے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کے 9 نام رکھے. دیکھیے قرآن مجید میں بعض انبیاء کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے. مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، 90 سال عمر ہو گئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو اولاد نہیں تھی. جب بیت المقدس میں جناب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو جناب مریم سے پوچھا کہ یا مریم ان لک ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو اب موسم نہیں ہے دنیا میں. تو بی بی نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے. یہ جواب سنا نا تو پھر دل میں پھر امید کی کرن پیدا ہوئی کہ میرا اللہ اگر مریم کو بھی موسم پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. دعا کی رب ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اے اللہ، اے میرے رب مجھے ایک ولی عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کو مستجاب کیا اور ارشاد ہوا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں
اور اس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور رب کی کائنات میں رب نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے بیٹے سے پہلے کائنات میں کسی بھی بشر کا نام یحییٰ نہیں ہے، یحییٰ نام کا کوئی بشر پہلے نہیں گزرا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض انبیاء کا نام بھی اللہ نے رکھا، 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جس کو شیعہ سنی محدثین نے لکھا ہے۔ فرائد السنتین حدیث کی کتاب ہے اہل سنت بھائیوں کی، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جب روح داخل کی اور آدم علیہ السلام دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے، بار بار رب العزت میں عرض کی یا رب هل خلقت احدا قبلی من طین، میرا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ ارشاد رب العزت ہوا آدم میں نے تجھ سے پہلے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں۔ مٹی سے نہیں، پروردگارہ کس سے خلق فرمایا؟ ارشاد ہوا میں نے نور عظمت سے خلق کیا۔ عرض کہ میرا اللہ اس مخلوق کی زیارت کروا سکتا ہے؟ حکم ہوا آدم جانب عرش نگاہ کر۔ آدم علیہ السلام نے جب عرش کی طرف دیکھا را 5 انوار رکعا وسجدا، آدم علیہ السلام نے دیکھا 5 نور ہیں جو رکوع اور سجود کر رہے ہیں۔ عرض کی میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف تو کروا۔ ارشاد ہوا آدم ان کا تعارف یہ ہے لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر میں ان 5 ہستیوں کو پیدا نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم، ولولاہم لما خلقتک، آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا کرتا۔ فَإِذَا لَقَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَتَوَسَّلْ بِهَا أُولَٰئِ الْخَمْسَةِ، آدم اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو تو وسیلہ ان 5 ہستیوں کو میں کسی کی حاجت پوری کروں گا تو ان کے وسیلے سے، کسی کی دعا مستجاب ہوگی تو انہی کے صدقے میں۔ اور یہ جملہ حدیث قدسی ہے، یہ جو میں ساری پڑھ رہا ہوں حدیث قدسی ہے۔ پھر رب نے فرمایا آدم یاد رکھ آلیت بعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ تک نہیں۔ پھر عرض کی پروردگار ان ہستیوں کے نام تو بتا۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ 5 تن کے نام اللہ نے رکھے، میرا اللہ ان ہستیوں کے نام تو بتا۔ ارشاد رب العزت ہوا آدم میں نے اپنے اسماء سے ان کے اسماء مشتق کیے، میں نے اپنے ناموں سے ان کے نام رکھے ہیں۔ انا المحمود وہذا محمد، انا العلا وہذا علی، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، انا قدیم الاحسان وہذا الحسین۔ صلوات پڑھو 5 تن کی عظمت۔ مومنین کرام، نام رکھنا، نام گزاری، یہ بھی شریعت کا ایک اہم باب ہے۔ یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اولاد کے جو حقوق ماں باپ کے ذمے ہیں ان میں پہلا حق ہی یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو، اولاد کو اچھا نام دو، یہ اولاد کا حق ہے۔
اور سرکار کی حدیث مبارک ہے، اللہ جس کو 3 بیٹے عطا کرے اور ایک کا نام میرے نام پہ نہ رکھے فقط جفا نہیں، اس نے میرے حق میں ظلم کیا ہے۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر، ہماری روایات میں یہ ہے کہ 14 معصومین کے نام یہ اللہ نے رکھے، لیکن 5 تن کے ناموں کی حد تک تو اہل سنت بھی متفق ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک اپنی محبوب ہستیوں کا جو نام رکھے اس سے بڑھ کر خوبصورت نام اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو نام خود اللہ پاک نے پسند فرمائے، جو رب نے پسند کیے، ان ناموں سے بڑھ کے خوبصورت نام اور کائنات میں ہو نہیں سکتے۔ توجہ ہو گئی؟ اچھا، 5 تن کے نام اللہ نے رکھے، لیکن 5 تن میں جو خصوصیت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کو حاصل ہے، وہ عظمت، وہ امتیاز، وہ خصوصیت باقی 4 تن کو بھی حاصل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واحد ہماری جدہ ہے اللہ نے جن کے 9 نام رکھے ہیں۔ ہم کسی کا جب نام رکھتے ہیں نا تو نام اور صاحب نام میں مناسبت اور مطابقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ میں سمجھا سکا یا نہیں؟ مثلا آپ کسی کا نام، اب سخاوت نام ہوتا ہے یا نہیں لوگوں کا، اور آگے وہ بخیل نکلے، نام تو اس کا سخاوت۔ میرے ماں باپ نے نام اخلاق رکھ دیا اور میں بد اخلاق نکلوں، متضاد ہو گیا۔ یعنی میرا نام اور میں 2 متضاد چیزیں ہو گئیں۔ ایک بندے کا نام جری عباس، حیدر، ہوتے ہیں نا نام، دلاور، فلک شیر۔ اب فلک شیر کا مطلب کیا ہوا؟ شیر فلک، آسمانوں کا شیر، اور وہ لال بیگ سے بھی ڈرتا ہے۔ انسان آگے بزدل نکلے۔ کسی کا نام تو رکھ دیا انوار، نور، مہجبین، اور میرے در رنگ کا کالا ہو، متضاد ہی ہو گیا نا۔ اب بولو کسی کا نام عالم رکھ دو وہ جاہل نکلے، ایسا ہوتا ہے؟ چونکہ ہم علم غیب تو رکھتے نہیں کہ کل کو یہ شخصیت کیسی بنے گی، لہذا نام اور صاحب نام میں مطابقت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی کا نام رکھتا ہے وہ عالم الغیب ذات ہے، وہ اپنے علم سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مناسبت کو دیکھتا ہے پھر نام رکھتا ہے۔ بھائیو، کسی کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھتا ہے۔ کسی ذات میں کائنات کی ساری بلندیاں سمٹی نظر آتی ہیں تو نام علی رکھتا ہے۔ کسی ذات میں جہنم سے چھڑانے والی صفت پاتا ہے تو نام فاطمہ رکھ دیتا ہے، اور کسی ہستی میں گفتار، رفتار، کردار کی عظمت اور حسن کو یکجا دیکھتا ہے تو نام حسن اور حسین رکھ دیتا ہے۔ ان 9 ناموں میں معروف نام بی بی پاک کا جو کائنات میں پہلے کہیں نہیں تھا، سب سے پہلے رب کریم نے اپنے محبوب کی بیٹی کا یہ نام پسند فرمایا، نام مبارک فاطمہ۔ صلوات پڑھو سیدہ کے ساتھ۔ دیکھیے جمادی ثانی ہے، سیدہ طاہرہ کی شہادت کی مجلس ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی رہبر معظم حافظ اللہ، تہران میں ایک ایران کے جتنے خطباء تھے ان کی ایک ملاقات تھی رہبر معظم سے۔ ایک تہران کے خطیب نے رہبر معظم سے یہ سوال کیا کہ آقا بی بی پاک کی شہادت کی 2 تاریخیں منائی جاتی ہیں،
تو آپ کے نزدیک معتبر تاریخ کون سی ہے؟ 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی؟ تو رابر معظم کا جواب یہ تھا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا، تم اتنا یاد رکھو اللہ چاہتا ہے مادر حسین کا ذکر زیادہ ہو، مشیت الہی ہے، رب کی چاہت یہ ہے کہ حسین کی ماں کا ذکر زیادہ ہو۔ اسی وجہ سے پوری دنیا تشیع میں 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عزاداری اور سوگواری کے ایام ہیں، اور انہی ایام کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں۔ یہ جو 20 دن ہیں 13 سے 3 تک، یہ ایام فاطمیہ۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گل پیگانی، پتہ نہیں آپ ان میں سے کوئی آشنا ہے یا نہیں، مرجع گزرے، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کی جو شہادت مناتے ہو نا، عزاداری، سب ائمہ کی شہادت منانا یہ تولا ہے، اور بی بی پاک کی شہادت منانا یہ تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ جناب سیدہ طاہرہ کی شہادت یہ تولا بھی ہے۔ تو ظاہر بی بی پاک کا دن منا رہے ہو تو ذکر تو بار بار آئے گا، آپ نے اپنی زبانوں کو ذکر صلوات سے معطر رکھیے گا۔ ایک پہلے حدیث سننا، نبی کریم نے اپنی لخت جگر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بحیث کنت من الجنہ۔ فاطمہ بیٹی، جو آپ پر درود پڑھے گا اس کا اجر کیا ہے؟ 2 اجر۔ بی بی پاک پر درود پڑھنے کا صلہ 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا غفر اللہ لہ، ایک تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَلْحَقَهُ بِحَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اللہ جنت میں وہاں رکھے گا جہاں میں مصطفیٰ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو نام مبارک فاطمہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا رکھا گیا، 6-7 روایات میرے پیش نظر ہیں، پیغمبر سے بھی، آل پیغمبر سے بھی، جس میں انہوں نے اس نام کی علت اور وجہ بیان کی ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ چند حدیث میں ہیں جس میں اس نام کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ آپ صلوات پڑھیں اور میں عرض کرتا ہوں۔ نورن علی نور ہو گیا، 3 جمادی ثانی بھی ہو گئی، روز جمعہ بھی ہو گیا جی، اور ایک سیدہ طاہرہ کا تذکرہ اور جمعہ کا دن، سب سے افضل عمل روز جمعہ کا بھی محمد و آل محمد پر درود پاک پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یبن رسول اللہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، آپ کی جدہ کا نام مبارک فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ سنیے، بڑی اہم حدیث، لأن الخلق فتنوا عن کنہ معرفتها، کہ بلا حیدر صاحب تشریف فرما ہیں، علم علماء دوست بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے پڑھے لکھے چہرے۔ فاطمہ اصل جو معنی اس کا ہے نا جی، جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا، کاٹ دینا، الگ کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ یہ اصل معنی یاد رہے، جتنی میں وجوہ تسمیہ بیان کروں گا ہر میں یہی معنی ضرور آئے گا۔ کیا فرمایا جب پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا یہ نام کیوں ہے؟ کیا فرمایا؟ لأن الخلق فتنوا عن کنہ معرفتها، خلق یہ اس میں جمع کہلاتا ہے، اس پر پھر الف لام داخل ہے، یہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ الخلق کا معنی تمام مخلوقات، الخلق کا معنی کیا؟
ملائکہ اس میں شامل، جنات اس میں شامل، کائنات کے تمام انسان اس میں شامل۔ اب سنو، فرمایا تمام مخلوقات جس کی کنہ حقیقت کو درک کرنے سے عاجز ہوں، اس بیوی کو فاطمہ کہا ہے۔ جس کی حقیقت کے ادراک سے کائنات عاجز ہو، اس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ مخلوقات کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ وہ سیدہ طاہرہ کی عظمت کو پہچان۔ الحمدللہ قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ معنی یاد رہے۔ اور اب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایک صلوات پڑھو، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ ذرا سنیے، کیا خوبصورت جملہ، کیا صاحب معرفت ہستی تھی۔ امام خمینی کا خطاب ہے، فرماتے تھے دنیا میں جتنے علماء نے، فضلاء نے، جتنے لوگوں نے بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شان بیان کی ہے، انہوں نے اپنی سطح ذہنی کے مطابق کی ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنی بساط کے مطابق کی ہے، نہ کہ سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق۔ اور اگلا جملہ، خدا کی قسم معراج ہو جائے گی، اور فرمایا جو پیغمبر نے اور آئمہ نے بی بی پاک کی شان بیان کی ہے، وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق کی ہے، بی بی کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اسی بات کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک کی احادیث، ائمہ کی احادیث جو سیدہ طاہرہ کی شان میں ہیں، امام خمینی نے کیا فرمایا؟ وہ لوگوں کے سطح ذہنی کے مطابق ہیں، سیدہ کی مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ حدیث میں ہوتا کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان معاشر الانبیاء امرنا اللہ نکلم الناس الا علی قدر عقولہم۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہم انبیاء اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کے معیار عقل کے مطابق بات کریں۔ ارباب دانش میرا ساتھ دو، ایمان سے بتاؤ، غالب کا کلام سارے سمجھ لیتے ہیں؟ بولو نہیں نا؟ اقبال کا کلام سب کی سمجھ میں آتا ہے، علماء کی تحریریں سمجھ میں آتی ہیں۔ مجھے خود لوگ ملے کہتے تھے شہید مطہری کی جو تحریریں ہیں، کتابیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا تم حق رکھتے ہو یہ کہو، شہید مطہری الہیات کے پروفیسر تھے تہران یونیورسٹی میں، کہاں یونیورسٹی کے فلسفہ اور عرفان کے طلباء، اور کہاں ایک عام قاری، کیا سمجھے گا؟ سمجھو، اللہ کی کائنات میں اللہ کریم کے بعد سب سے بڑی عالم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائی جس معاشرے میں رسول اللہ آئے تھے وہ تو جاہل ترین معاشرہ تھا، جاہل ترین معاشرہ، اور ہستی وہ آئی جو رب کے بعد کائنات کی سب سے بڑی عالم ہستی، جو عقل کل تھے اور کل عقل تھے، جو علم کل تھے اور کل علم تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عالم دین آیا نا مجلس میں، سارے دن کا جلسہ عالم دین ہے، کچھ لوگ اٹھ چلے جاتے ہیں، ان کا چلے جانا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ جو سطحی باتیں سننے کا عادی ہے، جو راگ و رنگ کا رسیہ ہے، وہ خاک سمجھے گا عالم کی گفتگو، چلا جانے بہتر۔ یعنی کچھ کی مجبوری ہے،
وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، نبی پاک کی سیرت میں نا یہ پہلو بڑا نمایاں ہے۔ جب آیات الہی آتی تھیں، جب حکم خداوندی آتا تھا، تو نبی پاک صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو وہ اللہ کا حکم جب پہنچاتے تھے، 3 بار بات دہراتے تھے، ایک بار نہیں، 3 بار، اور بلند آواز سے دہراتے تھے تاکہ کند ذہن سے کند ذہن اور غبی سے غبی انسان بھی رسول اللہ کی بات کو سمجھ جائے۔ اللہ جزائے دے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک جملہ نقل کرتا ہوں جو رسول اللہ کے لیے فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، رسول اللہ نے ساری زندگی اپنے معیار عقل کے مطابق لوگوں سے بات ہی نہیں کی۔ بھائیو، رسول اللہ اپنے معیار عقل کے مطابق بات کرتے تو رسول اللہ کی بات کو کون سمجھتا؟ وہ جاہل ترین معاشرہ پیغمبر کی بات کو کیا سمجھتے؟ 3 بار بات دہراتے تھے، ان کی سطح ذہنی پر اتر کر بات سمجھاتے تھے۔ توجہ کیجئے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنی کوشش کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ سرکار کی جب محفل سے نکلتے تھے، قرآن ہے قرآن، جب سرکار کی محفل سے نکلتے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ماذا قال آنفا، ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ اتنی کوشش کے بعد بھی پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے جب ایسے لوگوں کا بھی مقابلہ علی ولی سے کروایا جاتا ہے۔ جس مولا علی کے لیے رب نے فرمایا اذن واعیہ، آپ اذن واعیہ کی تفسیر پڑھ لیں، فرمایا یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آیت آئی ہے وَتَعِيُهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، ایک بار بات رب کی اور رب کے رسول کی سنی ساری زندگی بھول نہ پائے۔ اس لیے تو ام المومنین عائشہ نے فرمایا اہل سنت کی معتبر کتابوں میں حدیث ام المومنین کی موجود نہ ہو تو میں مجرم۔ ام المومنین فرماتی علی عالم الناس بالسنہ، ام المومنین کہتی اللہ کی کائنات میں پیغمبر کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب۔ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا جاننے والا، سب سے زیادہ پیغمبر کی سنت کو جاننے والے، سمجھنے والے، علم رکھنے والے مولا علی ہیں۔ تو جب بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر کی سنت سب سے بہتر علی جانتے ہیں تو پھر مولا علی سے پوچھو نا رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بھائی حدیث میں ہوتا کیا ہے؟ حدیث میں نبی پاک یا امام معصوم لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ امام خمینی نے یہی فرمایا ہے کہ پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے جو بی بی پاک کی فضیلت کو بیان کیا ہے نا وہ لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق کیا ہے، سیدہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق وہ بھی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا جناب سیدہ کو۔ شیخ توسی رضوان اللہ علیہ نے جو درود توسی معروف ہے، درود توسی میں بی بی پاک کی ذات پر جو درود پڑھا ہے اس میں ایک لفظ استعمال کیا اللہم صلی وسلم علی المجہولۃ قدرہ، اے اللہ اس ذات پر درود و سلام بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اور سنو شیعو سنو، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی حافظہ اللہ ان کا بیان موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔
وہ فرما رہے تھے کوئی شیعہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم نے سیدہ طاہرہ کو پہچان لیا اور باقی لوگوں نے نہیں پہچانا. فرمایا کسی نے نہیں پہچانا. فاطمہ کہتے ہی اسی کو ہیں جس کو کوئی پہچان نہ پائے، جس کی کنہ حقیقت کو کوئی درک نہ کر سکے. امام فرماتے ہیں اسی کو فاطمہ کہتے ہیں. اور سامعین گرامی اسی لیے فرماتے تھے جو قیامت کا دن ہے نا، قیامت کا دن یہ سیدہ طاہرہ کے تعارف کا دن. قیامت کا دن بی بی پاک کے تعارف کا دن. نہیں پہچاننا کسی نے. المجہولت قدرہ والمخفیت کبرہ، کسی نے نہیں پہچانا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. سورہ قدر کی آپ تفسیر میں پڑھ لیں. یہ جو اللہ فرماتا ہے تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. توجہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ قدر کی تفسیر میں فرمایا لیلۃ القدر ہماری جدہ صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں. من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جو سیدہ کو پہچان پائے گا وہی شب قدر کو درک کر پائے گا. جو سیدہ کو پہچانے گا وہی شب قدر کو درک کرے گا. نہیں پہچانا کسی نے، کون تھی فاطمہ. سامعین گرامی آیت اللہ وحید فرماتے تھے کسی نے نہیں پہچانا کون تھی زہرا. 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کر، زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی. رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی اور نشان قبر مٹا دیا. کیا مظلومیت. سامعین گرامی ہم سال کے بعد ایک مجلس یا بی بی کے ایام میں خمسہ خدا قبول کرے، یہ دلیل محبت ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ ہر مسلمان کرتا ہے، شیعہ بھی سنی بھی. کائنات میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ جرت کر کے کہے کہ مجھے آل رسول سے محبت نہیں ہے. جو یہ جرت کرے گا وہ اپنے کفر کا اعلان کرے گا، وہ دین اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کرے گا. اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی. ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت. لیکن آل رسول کی محبت میں جو مقام سیدہ طاہرہ کی محبت کا ہے، سنو وہ کیا ہے. نبی کریم نے جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا یا سلمان حب ابنتی فاطمہ نافع فی مئۃ من المواطن. میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے. کتنے؟ ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط. ان 100 مقامات میں سے آسان ترین مقامات یہ ہیں: موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ. جب اعمال تولے جائیں گے، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا، دوستو اب خود سوچئے کہ جب آسان مقامات یہ ہیں تو مشکل مقامات کیا ہو. میری بیٹی کی محبت فائدہ پہنچائی. کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ. آج بی بی کا یوم شہادت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم
ہمیں معرفت نہیں ہے نا. مولا علی علیہ السلام کو معرفت تھی بی بی، مولا علی کو معرفت تھی سیدہ طاہرہ کی. میں روایت کا ذمہ دار ہوں، اس لیے امام کی حدیث ہے مولا علی کی زندگی میں، سیدہ طاہرہ کی زندگی میں مولا علی کے لیے دوسری شادی کرنا جائز نہیں تھا، اس لیے کہ معصومہ تھیں اور بطول تھیں. مولا علی علیہ السلام نے، توجہ کیجئے گا، امیر المومنین علیہ السلام جس شب کو دفن کیا، یہ جو آج کی شب آ رہی ہے، دفن کرنے کے بعد نہ سیدہ طاہرہ کو سیدھے رسول اللہ کی قبر پر آئے. نہج البلاغہ میں وہ پورا خطبہ ہے. پیغمبر اکرم کی قبر پر آ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، عنی وان ابنتک النازلۃ فی جوارک. یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام ہو، آپ کو آپ کی بیٹی کی طرف سے بھی سلام، جو آپ کے جوار میں پہنچ گئی، اسریت اللحاق، اور کتنا جلدی پہنچ گئی. یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جو امانت آپ میرے حوالے کر کے گئے تھے، یا رسول اللہ وہ امانت سلامت نہیں ہے. یا رسول اللہ خود بیٹی سے سوال کرنا، آپ کی امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا. اخذت الرہینۃ واسترجعت الودیعہ، یا رسول اللہ وہ امانت مجھ سے چھین لی گئی، وہ امانت مجھ سے پلٹا لی گئی. اس کے بعد سننا کیا فرمایا، قل یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری. خدا کی قسم مولا علی صبر کے پہاڑ تھے. خطبہ شکشکیہ میں فرماتے ہیں، فی العین کزن و فی الحلق شجن و ارا تراسی نہبا و صبرتو. میری آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور میں نے پھر بھی صبر کیا. لیکن جب بنت پیغمبر کو دفن کر کے آئے نا رسول اللہ کی قبر پہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ قل عن صفیت کا صبری، یا رسول اللہ اب زہرا کی موت پر مجھ سے صبر نہیں ہوتا. سیدہ کی جدائی مجھ سے برداشت. اگلا جملہ سنو. اما حزنی فسرمدو و اما لیلی فمساہدو. یا رسول اللہ علی جب تک زندہ رہے گا زہرا کا عزادار بن کے زندہ رہے گا. جنگ صفین میں کسی نے مولا علی سے کہا تھا، یا علی آپ اپنی داڑھی پر خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آگے. فرمایا تو نہیں جانتا میں زہرا کا عزادار ہوں، میں فاطمہ زہرا کا عزادار. امام حسن علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ذرا سننا. امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنے بابا کے سامنے اپنی ماں کو یاد ہی نہیں کرتے تھے، اپنے بابا کے سامنے اپنی ماں کا ذکر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے بابا بنت پیغمبر کا ذکر سن کے اتنا روتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے آنسو قبول فرمائے. میں نے عرض کیا نا کہ مولا امیر المومنین کو معرفت تھی سیدہ طاہرہ کی. بخدا قسم بڑی معتبر روایت ہے، آقا زادی کی شہادت ہو گئی. جناب اسما نے جناب حسنین سے عرض کی، شہزادو تمہارے بابا مسجد میں، جاؤ نا بابا کو ماں کے مرنے کی اطلاع تو کرو. شہزادے روتے ہوئے مسجد میں آئے، یا بتا قد ماتت امنا، بابا ہماری ماں مر گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے. بخدا قسم خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، مولا علی کے دل پر وہ اثر ہوا. فواقع علی وجہ علی بن ابی طالب، مولا علی منہ کے بل زمین پہ گرے، روتے روتے منہ کے بل زمین پہ گرے. عزادارو کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا،
کون علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا؟ سیدہ طاہرہ کی شہادت کی خبر سننی تھی، مولا علی منہ کے بل زمین پہ گرے، روتے روتے غش کر گئے، چہرے پہ پانی چھڑکا، علی ہوش میں آئے اور گھر آ کے سیدہ طاہرہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر مولا میر نے دو جملے کہے، کنت اتعزى بك فبمن العزاء بعدك یا بنت رسول اللہ۔ اے بنت پیغمبر تو علی کو بھی تسلیاں دیتی تھی، اے بنت پیغمبر تو علی کو بھی سہارا اور حوصلہ دیتی تھی، بتا تیرے بعد علی کو تسلیاں کون دے گا؟ تیرے بعد علی کو سہارا کون؟ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون